پڑ جاتا ہے. لیکن بعض مرتبہ انسان اس چیز کو دیکھ کر کے بدزن ہو جاتا ہے کہ یار یہ انسان نمازی ہو کر کے چہرہ اس کا کالا پڑ گیا، اس کے اعمال کچھ غلط ہو گئے. لیکن اعمال اندرونی غلط ہے یا نہیں ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن آدمی دیکھنے والا اس کو بدزن ہو جاتا ہے. تو اس لیے غسل دینے کے بعد یا کفنانے کے بعد، اس لیے علماء نے فقہ کا مسئلہ میں یہی بیان فرمایا کہ پھر میت کے چہرے کو نہ دکھایا جائے، پرہیز کرنا چاہیے. آج تو لوگ قبر میں بھی کھل کے دیکھتے ہیں کہ جی آخری وقت ہے ذرا پھر دکھا دو ہمیں. اللہ کے بندے، ساری زندگی دیکھتا رہا جب تو وفاداری نہیں کی، اب قبر میں اتر کے سوچ رہا ہے کہ جی اب دکھا دو جی چہرہ میرا بھائی ہے. بھائی کو لوٹ کے کھا گیا ساری زندگی، اب تیرا بھائی ہے. یہ حالات ہے دنیا کے. آج مرنے کے بعد اس کی قدر کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی یہ میرا بھائی تھا، آج اس کی قدر کرنی چاہیے. اس سے پہلے تو ناقدری رہی، ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑتے رہے، یہ کرتے رہے وہ کرتے رہے. یہ عجیب مسئلے آج دنیا کے اندر پیدا ہو گئے. ہر چیز مرنے کے بعد نظر آتی ہے. ایسے ہی دنیا میں جب تک زندہ ہے، جب تک نہیں پوچھے گا بھی میرے اوپر کسی کا حق ہے وہ مجھ سے لے لو آ کر کے. جب انسان مر جائے گا تو پھر قبرستان میں کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں بھائی اس کا کسی سے لینا دینا ہو تو ہم سے ملاقات کر لے. حالانکہ کبھی نہیں ہوتا ایسا. بتاؤ کون ملاقات کرے گا؟ قبرستان میں انسان اگر 10-20 ہزار والا وہ بھی بیچارہ بولتا چھوڑ کرے، لوگ کیا کہیں گے یار تیرے یہاں پہ نہیں چھوڑا. بھائی یہ مسئلہ تو زندگی سے تعلق رکھتا ہے. انسان اپنے حساب کو صاف کلیئر کر کے چلے. اب جب کہیں سے لینے ہوتے ہیں تو پھر والد سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے والد کے تمہارے اوپر 20,000 تھے، میں نے دیکھا کاپی میں لکھے ہوئے ہیں، وہ دے دو ذرا. اور اگر کسی کے دینے ہوتے ہیں تو اس سے وہی پوچھتا جا کر کے بھائی میرے والد نے تمہیں کچھ پیسے دینے تھے، وہ کاپی میں لکھے ہوتے وہ لے لو. اسے کوئی نہیں پوچھتا. اللہ ایک وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ جو نیک ہوتا ہے، نیکوکار ہوتا ہے. ہوتے ہیں ایسے بھی، مگر اکثریت ایسے لوگ ہیں جو لین دین کے مسئلے میں بالکل پیچھے رہ جاتے ہیں. دنیا سے مرنے کے بعد پھر اعلان کیے جاتے ہیں. بہت ساری برائیاں ایسی پیدا ہو چکی ہیں کہ جن کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر جھگڑے، فسادات اور طرح طرح کی چیزیں ایجاد ہوتی ہوئی جا رہی ہیں. یہ چیزوں کو ہمیں ترک کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے. یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر تفرقہ بازی پیدا ہوتی ہے. بہت ساری برائیاں ایسی ایجاد ہو گئی. یہ کھانے کے اعلانات کرنے، یہ کیا چیز ہے؟ قبرستان میں اعلان ہو رہا ہے 10 بجے کا جنازہ صبح کا، نہیں سارے لوگ کھانا کھا کر کے جائے. یار 10 بجے کون کھانا کھاتا ہے؟ لیکن بس وہ فرض سمجھ لیا بھائی ڈیک اتارنی ہے تو اتارنی ہے، اور اس میں جھگڑے پیدا ہونے لگے. یار اگر ہمارے کسی کا انتقال ہوا تو اس نے ہمارے اس پہ بریانی دے دی، اور جب اس کے یہاں ہوا تو ہم نے بٹنے کے چاول دے دی، تو لڑائیاں بن گئی. یار ہم نے تمہارے یہاں تو یہ کیا تھا، تم نے ہمارے یہاں یہ کیا، ہمارے مہمانوں کی قدر نہیں کی، یہ نہیں کیے. جھگڑے ہوتے ہیں اس میں، یہ چیزیں پیدا ہو گئی. لیکن اس بات پہ یاد رکھیں یہ تمام چیزیں وارث مرنے والے جو اس کے مال سے ہوا کرتی ہیں، یا پھر محلے کے لوگ خود اپنے سپرد لیں. جو باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی ذرا اپنے آپ مہمان نوازی کریں. محلے میں سارے کے سارے آپس میں رشتے داریاں ہوتی ہیں، تعلق داریاں ہوتی ہیں. نہیں بھی ہو کم سے کم اٹھنا بیٹھنا خود رکھے. یار ہمارے محلے میں ایک میت ہوئی ہے، اس کے اتنے رشتے دار ہیں تو 10 آدمیوں کو میں اپنے یہاں دوں گا، اس کے یہاں بوجھ ہی نہیں پڑے گا. لیکن اب تو یہ ہے کہ انسان آتا ہی اس نیت سے. اب تو اس برائی پر اور برائی اگر ہم بیان کریں تو پھر یہ بھی ہونے لگا کہ کھانے کے اندر لوگ عیب نکالتے ہیں کہ نہ معلوم کہاں سے گوشت لیا ہوگا، کس سے بنوا لیا، یار نمک تیز کر دیا، کس سے بنوایا تھا، ہمارے یہاں پکوڑا بڑا اچھا ہے، وہ تو بڑی خوشبودار کھانا بناتا ہے. یہ چیزیں آج یہ بھی پیدا ہو رہی ہیں. یہ برائیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو